السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ رہبانیت کی زندگی میں مارسی نے سب سے بڑا فائدہ یہی اٹھایا تھا کہ اس نے قرآن حکیم کو ازبر کر لیا تھا۔ اب اس عظیم کتاب کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ بلفاظ دیگر اب وہ قاریہ تھی۔ نکلنے سے پہلے مارسی نے قاسم سے پوچھا، قاسم ہمیں کس طرف سے نکلنا ہے؟ سیدھے راستے سے باہر جانا تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم عقبی سیڑھیوں سے اتر کر پائیں باغ کے راستے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس راستے سے فرار ہونے کے لیے ہمیں آیا صوفیہ کا عقبی دروازہ کھلوانا ہوگا یا پھر دیوار عبور کرنی ہوگی، لیکن دیوار بہت بلند ہے۔ قاسم نے مارسی کی بات کو غور سے سنا۔ وہ خود بھی عقبی راستے سے جانا چاہتا تھا۔ آیا تو وہ سیدھے راستے سے تھا، لیکن وہ جس وقت آیا صوفیہ میں داخل ہوا تھا اس وقت چرچ کے دروازے کھلے تھے۔ قاسم نے رات کے پہلے پہر تک آیا صوفیہ کے اندر چھپ کر وقت گزارا تھا، لیکن اب تو سچ مچ اسے عقبی راستے کی ضرورت تھی۔ قاسم اور مارسی اپنے چہروں کو چھپائے راہداری میں آ گئے۔ وہ انتہائی دبے قدموں چل رہے تھے۔ قاسم کو ہر قدم پر شاگال کے ساتھ ٹکرانے کا خطرہ تھا۔ یہ آیا صوفیہ کی عمارت تھی، عیسائیوں کا مذہبی مرکز۔ یہاں قدم قدم پر قاسم کے لیے موت منہ کھولے کھڑی تھی، اور اب تو مارسی کے لیے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک مسلمان جاسوس کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے عقبی سیڑھیوں تک پہنچ آئے۔ قاسم ہر زینے پر یوں احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا جیسے بے احتیاطی ہوئی تو اسے سانپ ڈس لے گا۔ اب قاسم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کے اعصاب بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ کامیابی کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر پائیں باغ میں آ گئے۔ یہ آیا صوفیہ کے پہلو میں سے کئی 100 گز لمبا چوڑا ایک بڑا پائیں باغ تھا۔ زمین پر سرسبز گھاس کا فرش تھا اور گھنے درخت قطاروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ عقبی دیوار کی طرف چلا گیا تھا۔ قاسم اور مارسی اسی راستے پر چلنے لگے۔ دونوں طرف گھنے درخت رات کی تاریکی میں ابو الہول کے مجسمے لگ رہے تھے۔ قاسم اور مارسی تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے گھنے جنگلوں کی طرف نکل آئے، لیکن پھر قاسم کو ایک دم رک جانا پڑا۔ سامنے شاگال کھڑا تھا، گنجا بطریق۔ اس کا ہٹا کٹا وجود ایک دیوار کی طرح قاسم اور مارسی کے راستے میں حائل تھا۔ قاسم نے مارسی کو فوراً اپنی پشت پر کر لیا اور خود تلوار لہراتا شاگال پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن شاگال بے فکر کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت مکروہ دکھائی دیتی تھی۔ قاسم ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھ پایا تھا کہ شاگال کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہیں رک جاؤ، تم یہاں سے اس غدار حسینہ کو لے کر فرار نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا ایک ایک ذرہ تمہارے راستے میں دیوار کی طرح حائل ہو جائے گا، لیکن تم اگر چاہو تو اپنی زندگی بچا سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں صرف مقدس نقشے کا پتہ بتانا ہوگا۔ اب قاسم کو مقدس نقشہ یاد آیا۔ شاگال دوسری مرتبہ مقدس نقشے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے شاگال قاسم کو زندگی بخش رہا تھا؟ قاسم کے دل میں مقدس نقشے کے لیے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو گیا اور اس نے حملہ کرنے سے پہلے مقدس نقشے کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہا۔ اس نے شاگال سے سوال کیا، مقدس نقشے میں ہے کیا؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیونکہ میرے پاس اگر کوئی نقشہ ہے بھی تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم سب جانتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مقدس نقشہ تمہارے پاس ہے اور تم ہی نے نوٹراس کو مقدس نقشہ چوری کرنے پر اکسایا تھا۔ مقدس نقشہ اس وقت اپنی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تم اگر مقدس نقشہ میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ قاسم کا تجسس اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ جو کچھ شاگال کہہ رہا تھا قاسم کے لیے ضروری تھا۔ قاسم نے سپہ سالار نوٹاراس کو ورغلانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن قاسم کسی مقدس نقشے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ قاسم نے شاگال کو مخاطب کر کے سنجیدگی سے کہا، شاگال میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا نقشہ میرے پاس نہیں۔ اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں بخوشی تمہارا قصہ پاک کر دوں گا۔ قاسم نے یہ کہتے ہوئے تلوار لہرائی اور آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے دائیں بائیں اور پیچھے سے 3 چھوٹی جسامت کے درخت اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے بڑھائے۔ قاسم اور مارسی دہل گئے۔ گھنی جھاڑیاں خود بخود کیوں چلنے لگی تھی؟ یہ جھاڑیاں ارنڈ کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے، لیکن در حقیقت ان کے پیچھے شاگال کے پراسرار سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ شاگال کے سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے انجیر کے تنے ایک طرف پھینکے اور تلواریں سونت کر قاسم پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ 3 سپاہی تھے۔ تینوں کا لباس راہبوں جیسا تھا اور ان کے سر گنجے تھے۔ ان کے جسم شاگال کی طرح ہٹے کٹے اور مضبوط تھے، اور قاسم کو پہلے ہی حملے میں اندازہ ہو گیا کہ تینوں سپاہی تلوار چلانے کے فن میں مشاق تھے۔ قاسم نے 3 تلواروں کو اپنی شمشیر پر روکا اور ان کے ساتھ مبارزت میں مصروف ہو گیا۔ آیا صوفیہ کا عقبی ماحول تلواروں کی سنسناہٹ سے گونج اٹھا۔ قاسم کئی ماہ کی قید سے نکلا تھا اور شمشیر زنی کی مشق سے دور رہا تھا، جبکہ یہ تینوں بہت ماہر اور طاقتور تلوار باز تھے۔ چنانچہ قاسم کو 3 مضبوط تلواروں کا سامنا کر کے دانتوں پسینہ آ گیا۔ دشمن کا ہر وار کاری اور قوت سے بھرپور تھا۔
قاسم اچھل اچھل کر خود کو بچا رہا تھا اور بری طرح مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار قاسم کو احساس ہوا کہ وہ شمشیر زنی کا یہ مقابلہ ہار جائے گا، لیکن پھر قاسم نے اپنے دل کو تسلی دی اور یہ سوچ کر کہ شہادت عظیم ہے، بے پرواہ ہو کر لڑنے لگا۔ قاسم کی تلوار وار پہ وار روک رہی تھی اور قاسم خود ایک قدم سے دوسرے اور دوسرے قدم سے تیسرے قدم تک دشمن کے وار سے خود کو بچاتا پھر رہا تھا۔ طویل کشمکش کے بعد قاسم کا ایک حجازی داؤ چل گیا۔ وہ ایک دم پیروں کے بل زمین پر آ بیٹھا اور آنے واحد میں ایک سپاہی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اگلے لمحے وہ اچھل کر باقی 2 سپاہیوں کی تلواروں سے خود کو بچا چکا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 دشمن تھے۔ اس قدر سرد رات میں قاسم کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ایک دم قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے مارسی اور شاگال اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ مارسی کی عدم موجودگی محسوس کر کے قاسم کا دماغ غیظ و غضب سے بھر گیا۔ وہ کسی وحشی کی طرح غرایا اور دیواراں وار دونوں تلوار بازوں پر ٹوٹ پڑا۔ قاسم کا یہ انداز ان کے لیے غیر متوقع تھا، چنانچہ وہ گھبرا گئے اور قاسم ان پر چھاتا چلا گیا۔ قاسم نے ایک ایک کر کے دونوں سپاہیوں کی گردن کاٹ دی، لیکن مارسی کو وہ پھر کھو چکا تھا۔ قاسم لڑائی سے فارغ ہوا تو بطریق شاگال اور مارسی دونوں غائب تھے۔ یقیناً شاگال مارسی کو لے گیا تھا۔ قاسم کو خیال آیا کہ مارسی کے پاس قرآن حکیم بھی ہے، گویا مارسی کی 7 سالہ تپسیا کا پول کھل جائے گا اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مارسی راہبہ نہیں بلکہ مسلمان جاسوسہ ہے۔ قاسم پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ شاگال مارسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تمام چرند پرند اپنے ٹھکانوں میں سردی سے ٹھٹھرے سو رہے تھے، لیکن آیا صوفیہ کے عقب میں قاسم اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اسے آیا صوفیہ کی عمارت کی جانب سے کئی سپاہیوں کے آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اب قاسم کے لیے یہاں رکنا حماقت ہی تھی۔ قاسم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور کسی چھلاوے کی طرح درختوں کے بیچوں بیچ دوڑتا ہوا آیا صوفیہ کی بیرونی فصیل تک پہنچ گیا۔ قاسم نے ایک لمحے کی دیر بھی نہ کی اور فصیل کے ساتھ ساتھ اگے انجیر کے درختوں میں سے ایک اونچے درخت کا انتخاب کر کے اس پہ چڑھنے لگا۔ اب وہ مارسی کے بغیر ہی آیا صوفیہ سے فرار ہو رہا تھا۔ مارسی اس سے مل کر پھر بچھڑ گئی تھی، لیکن اس وقت قاسم کا یہاں سے فرار ہونا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کے محافظوں اور نگرانوں نے چرچ کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اب قاسم بن حشام ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اگلے روز قاسم ایک یونانی سپاہی کے لباس میں رومیل کے گھر کے سامنے نمودار ہوا۔ یہاں وہ بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے جسم پر شاہی محافظ دستے کا لباس موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ قاسم کے سر پر ایک بڑا آہنی خود تھا جس کے کناروں پر آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں اور جھالر نما زنجیروں نے قاسم کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ قاسم کی کمر کے ساتھ صلیب نما شمشیر لٹک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بریٹا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بریٹا گھر میں ہی موجود تھی۔ قاسم کی دستک پر دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور دروازہ کھولتے ہی اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑی ہو گئی۔ اس کا منہ بولا بھائی کئی ماہ کی قید کے بعد اس کے سامنے تھا۔ بریٹا نے قاسم کو دیکھا اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے؟ تم تو جیل میں تھے۔ بریٹا کے چہرے پر خوشی، حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ قاسم کو سپاہیانہ لباس میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ قاسم نے بھیس بدل رکھا ہے۔ قاسم نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، بریٹا بہن، کیا تم اپنے بھائی کو اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ قاسم کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ بریٹا فوراً پسیج گئی اور تیزی سے قاسم کو دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ رومیل گھر پر نہیں تھا اور یہی بات معلوم کر کے قاسم بریٹا سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ قاسم اندر آیا تو اس کے بولنے سے پہلے بریٹا خود بول اٹھی، بھیا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رومیل تم سے بہت ناراض ہیں۔ اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم یہاں آئے ہو تو وہ تمہیں بے دھڑک گرفتار کروا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر مسکرا دیا اور بولا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں تم سے ملنے کے لیے اس وقت آیا ہوں جب رومیل گھر پر نہیں ہے۔ بریٹا قاسم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قاسم کو بھائی بنایا تھا اور جس روز قاسم اس کے گھر سے رخصت ہوا تھا وہ بہت روئی تھی۔ آج قاسم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے آنسو پھر امڑ آئے، لیکن اس نے تیزی سے آنکھیں پونچھتے اور مسکراتے ہوئے کہا، بھیا میں کل تمہاری مارسی سے مل آئی ہوں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس رہی وہ تمہیں یاد کر کے آنسو بہاتی رہی۔ میں نے اس کو اسی انگوٹھی سے پہچانا جو ایک دن کے لیے تم نے مجھے پہنائی تھی۔ بھیا مارسی تمہیں بہت چاہتی ہے۔ قاسم بریٹا کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا بریٹا کسی اور کو مارسی سمجھ رہی تھی؟ کیونکہ مارسی کی انگوٹھی تو چرچ کی خادمہ سونیا کے ہاتھ میں تھی۔ ہاں یقیناً بریٹا سونیا کو ہی سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی۔ قاسم بات کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن سونیا کے بارے میں جان کر اس کے دل کو صدمہ پہنچا۔ وہ نادانستگی میں سونیا کا دل دکھا بیٹھا تھا۔ آج وہ بریٹا کو ملنے بھی اسی غرض سے آیا تھا کہ وہ مارسی کا کھوج لگانے میں اس کی مدد کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بریٹا تو چرچ کی خادمہ سونیا کو سسٹر میری سمجھ بیٹھی تھی۔ اچانک قاسم کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بریٹا سے کہا،
ब्रीटा बहन, तुम जिस लड़की से मिली हो किसी तरह मुझे भी उससे मिलवा दो। मैं आया सूफिया नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे पास इसी गरज के तहत आया हूँ। मैं अपनी मार्सी को हासिल करना चाहता हूँ। तुमने जहाँ मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, एक मेहरबानी और कर दो और मुझे उस अंगूठी वाली लड़की से मिलवा दो। ब्रीटा तो पहले ही अपने मोहसिन और मुंह बोले भाई पर कुर्बान हुए जा रही थी। उसने फौरन हामी भर ली, लेकिन कासिम से ये सवाल कर दिया, भैया तुम उससे मिलोगे कहाँ? इस शहर में तो तुम्हारे लिए हर जगह खतरा है। कासिम ने तेजी से ब्रीटा की बात काट दी और कहा, मिलने की जगह मैंने पहले से सोच रखी है। तुम उसे कदीम बाजंतीनी खंडरात का पता बताकर कहो कि मैं सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले उन्हीं खंडरात में उसका इंतजार करूंगा। ये खंडरात अगरचे शहर के वस्त में थे, लेकिन कोई उनकी तरफ नहीं जाता था। कासिम ने इसीलिए कदीम बाजंतीनी खंडरात का जिक्र किया ताकि वो सबकी नजरों से बचकर सोनिया से मिल सके। उसने दिल में सोच रखा था कि वो सोनिया को सब कुछ बता देगा और सोनिया की गलतफहमी पर उससे माफी मांगेगा। उसने ये भी सोच रखा था कि वो मार्सी के बारे में बात भी सोनिया के साथ ही करेगा। ब्रीटा अपने मुंह बोले भाई कासिम से बहुत मोहब्बत करती थी। वो इससे पहले भी कासिम के लिए बात कर चुकी थी। इस मर्तबा भी ब्रीटा ने कासिम के लिए हामी भर ली और फिलफौर आया सूफिया जाने के लिए तैयार हो गई। गुरूब आफ्ताब से पहले कदीम बाजंतीनी खंडरात की टूटी फूटी दीवारों और तारीक छतों के नीचे सारी दुनिया से दूर और छुप कर कासिम आया सूफिया की खादिमा सोनिया के साथ मुलाकात कर रहा था। सोनिया की उंगली में मार्सी की अंगूठी थी और आंखों से जमुर्रत के मोतियों की तरह लड़ी जा रही थी। वो न सिसकियां ले रही थी न हिचकियां, सिर्फ आंसू बहा रही थी। उसे गिला था, शिकवा था अपने महबूब से जिसने उसका दिल तोड़ा था, और आज वो अपने महबूब के सामने बैठी आंसू बहा रही थी। कासिम ने सोनिया से बार बार माफी मांगी। उसने सोनिया को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जिंदगी की तमाम दास्तान सुनाई और सोनिया के दोनों हाथ पकड़कर उसे पूरी ताकीद के साथ कहा, सोनिया तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे रूहानी मोहब्बत कर सकता हूँ, जिस्मानी मोहब्बत नहीं। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर कुस्तुनतुनिया से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सोनिया को तो सब बातें पहले से मालूम हो चुकी थीं। वो ब्रीटा की जुबानी हकीकत जान चुकी थी। उसने जिस कदर रोना था अब तक रो लिया था। आज तो वो खुश थी कि उसका महबूब जिसे वो दीवानावार चाहती थी उसके सामने बैठा था। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कासिम की बात का जवाब दिया, मेरे जिस्म जान के मालिक, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। तकदीर ने ही मेरे हिस्से में ये दर्द और गम लिख दिए हैं। आप तो मेरे मोहसिन हैं। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, अब मैं किसी की दाश्ता नहीं। आपकी मोहब्बत और ये अंगूठी ही अब मेरी जिंदगी के सहारे हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी। आप जब भी मुझे लेने के लिए आएंगे अपना मुंतजिर पाएंगे। सोनिया की बातों से कासिम के दिल को धक्का लगा, लेकिन वो क्या कर सकता था, आंसू पीकर रह गया। सोनिया के साथ कासिम की मुलाकात खासी तवील रही। कासिम से सोनिया को सिस्टर मैरी के अगवा का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गई और उसने फौरन कहा कि मार्सी का खोज चर्च के खादिम डेविड से मिल सकता है। डेविड जो शागाल के साथ अक्सर लगा रहता था, यकीनन मार्सी के बारे में कुछ न कुछ बता सकेगा। कासिम ने डेविड के बारे में सोचकर कुछ फैसला किया और फिर सोनिया से कहा, मैं आज रात एक बार फिर आया सूफिया में दाखिल होना चाहता हूँ। आज मैं डेविड से मिलने के लिए वहाँ आऊंगा। मुझे बूढ़े बतरीके आजम के कमरे की तलाशी भी लेनी है। सोनिया, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? बूढ़े बतरीके आजम के कमरे की तलाशी? लेकिन क्यों? मुझे एक नक्शे की तलाश है, मुकद्दस नक्शे की। मुकद्दस नक्शा? लेकिन वो तो बतरीक के पास नहीं, वो तो किसी और के पास है। मुकद्दस नक्शे के बारे में आपको सिर्फ मैं बता सकती हूँ, बतरीके आजम कुछ नहीं बता सकता। कासिम की तवक्को के बिल्कुल बरक्स सोनिया जैसी मामूली खादिमा के मुंह से मुकद्दस नक्शे का जिक्र सुनकर कासिम के दीदे फटने लगे। क्या तुम जानती हो मुकद्दस नक्शे के बारे में? लेकिन कैसे? इतनी अहम चीज के बारे में तुम कैसे जानती हो? सोनिया मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर दुख और हसरत को साफ देखा जा सकता था। सोनिया ने टूटे हुए लहजे में कहा, मालिक, मैं सबसे अहम बातें जानती हूँ। मुझसे ज्यादा अहम बातें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सब अहम लोगों के बिस्तरों पर रातें गुजार चुकी हूँ। आपकी मुलाकात से पहले मेरी हर रात किसी बतरीक या हुकूमती अफसर के बिस्तर पर होती थी। इसी तरह की एक रात जब मैं अपने बाप जैसे सिपा सालार नोटारास के पास गुजारी तो उसने मुझे मुकद्दस नक्शे के बारे में सब कुछ बता दिया। वो बहुत शराब पीता है। उसने नशे की हालत में मुझे बता दिया कि सल्तनत बाजंतीनी का मुकद्दस नक्शा उसी ने शाही महल से किसी तरह उड़ाया। सिपा सालार नोटारास कुस्तुनतीन का मुखालिफ है। उसने मुकद्दस नक्शा चोरी करवा के ऑर्थोडॉक्स कलीसा के कदीम रूहानी पेशवा मुकद्दस बतलीमूस के सुपुर्द कर दिया है। मुकद्दस बतलीमूस तारिक दुनिया हो चुके हैं और गुज़िश्ता 20 साल से बुर्ज गलाता की 8वीं मंजिल पर तजर्रुद की जिंदगी गुजार रहे हैं। सिपा सालार नोटारास मुकद्दस बतलीमूस को ऑर्थोडॉक्स कलीसा का मुहाफिज समझता है और कुस्तुनतीन को अपने फिरके का दुश्मन। यही वजह है कि उसने मुकद्दस नक्शा शाही महल से उड़ाकर बुर्ज गलाता पर मुकद्दस बतलीमूस के हवाले कर दिया है। और दुनिया में ये बात सिपा सालार नोटारास और मुकद्दस बतलीमूस के अलावा सिर्फ आपकी इस खादिमा को मालूम है। लेकिन मैंने ये पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी कि मुकद्दस नक्शा दर हकीकत है क्या चीज।
سونیا نے تفصیل کے ساتھ مقدس نقشے کے بارے میں بتایا تو قاسم حیرت سے ساکت اور جامد رہ گیا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ چرچ کی معمولی خادمہ سونیا اس کے لیے کتنی غیر معمولی اور اہم ثابت ہوئی۔ اب اسے شاگال کی بات یاد آئی۔ شاگال نے کہا تھا کہ مقدس نقشہ سپہ سالار نوٹاراس نے چوری کیا ہے۔ شاگال کو شک تھا کہ سپہ سالار سے وہ نقشہ قاسم نے حاصل کر لیا ہوگا۔ قاسم کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر سونیا کے ان خوبصورت ہونٹوں پر بوسہ دے جنہوں نے قاسم کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ شاگال سے بھی پہلے اس نے مقدس نقشے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ آج آنے والی ایک ہی رات میں وہ ڈیوڈ اور مقدس بطلیموس دونوں سے ملاقات کر لے۔ قاسم نے سورج غروب ہونے کے بعد سونیا کو رخصت کیا اور خود قدیم بازنطینی کھنڈرات سے نکل کر قسطنطنیہ شہر کے بازار میں پیدل چلنے لگا۔ اس کے بدن پر ابھی تک یونانی سپاہی کا لباس تھا اور وہ بے پرواہ انداز میں چل رہا تھا۔ اب اسے اپنے آئندہ مشن کے لیے تیاری کرنا تھی، چنانچہ وہ سیدھا قسطنطنیہ کے ایک قدیم محلے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قسطنطنیہ کے اس محلے میں شیخ صلاح الدین کا گھر تھا، اور شیخ صلاح الدین جو عرب تاجر کی حیثیت سے محمد اول کے زمانے سے قسطنطنیہ میں مقیم تھا، اندرون خانہ عثمانی سلطنت کا خیرخواہ اور مخبر تھا۔ اس سے پہلے بھی قاسم وقتاً فوقتاً شیخ صلاح الدین سے چھوٹے چھوٹے کام لیتا رہا تھا۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے مہمان خانے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ شیخ صلاح الدین داخل ہوا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور پرتپاک انداز میں قاسم سے ملاقات کی۔ اس نے قاسم کو نئے مشن کے لیے ضروری سامان فراہم کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے نام سلطان محمد خان کا ایک پیغام ہے۔ پیغام؟ قاسم نے انتہائی حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، وہ پیغام کئی روز پہلے مجھ تک پہنچا تھا، لیکن میں آپ کا سراغ کہیں نہ پا سکا۔ سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو جو ہی موقع ملے سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بس کیا اتنا سا پیغام ہے؟ ہاں، صرف اتنا سا پیغام ہے، اور اب آپ زیادہ دیر یہاں مت رکیے کیونکہ شہر بھر کی پولیس آپ کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ قاسم شیخ صلاح الدین کے گھر سے جلد ہی نکل آیا اور اپنے آئندہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اندیکھی راہوں پر چل دیا۔ آیا صوفیہ کے خادم ڈیوڈ کے خراٹے اس کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ قاسم نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی جاری تھا کہ قاسم ڈیوڈ کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ نے قاسم کو دیکھا تو چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ قاسم کی تیز دھار تلوار اس کے سینے پر تھی۔ وہ گھگیانے لگا۔ قاسم نے اپنی خونخوار نگاہیں ڈیوڈ کی آنکھوں میں گاڑ کر غراتے ہوئے کہا، معافی چاہتے ہو تو سسٹر میری کے بارے میں بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، شاگال سسٹر میری کو کہاں لے کر گیا ہے؟ ڈیوڈ کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھٹی ہوئی تھی۔ موت کا خوف اس کے سر پر سوار تھا، لیکن وہ مارسی کے بارے میں پھر بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ڈیوڈ شاگال کا خاص آدمی تھا اور اتنی آسانی سے قاسم کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے سینے پر تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہوئے دوبارہ پوچھا، بتاؤ ورنہ ایسی موت ماروں گا کہ نہ جی سکو گے اور نہ مر سکو گے۔ ڈیوڈ خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن چپ تھا۔ اس کا رنگ فق اور آنکھوں کے دیدے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ قاسم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پھر اگلے لمحے اس کی شمشیر بجلی کی طرح ہوا میں چمکی اور ڈیوڈ کا بایاں کان اس کے سر سے الگ ہو گیا۔ ڈیوڈ کا کان کٹ کر دور جا گرا تھا اور تلوار پھر اپنی جگہ یعنی ڈیوڈ کے سینے پر آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈیوڈ چیختا، قاسم کا بایاں ہاتھ اس کے جبڑوں کو جکڑ چکا تھا۔ قاسم کے سر پر خون سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں ڈیوڈ کی موت صاف پڑی جا سکتی تھی۔ اب قاسم نے کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ شاگال سسٹر میری کو کہاں لے کر گیا ہے، ورنہ ایک ایک کر کے تمہارے تمام اعضائے بدن کاٹ ڈالوں گا۔ قاسم نے ڈیوڈ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب ڈیوڈ کی تمام ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے قاسم سے زندگی کی بھیک مانگی، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بطریق شاگال سسٹر میری کو کہاں لے گیا ہے۔ بطریق شاگال سسٹر میری کو کالے جہاز پر لے گیا ہے۔ ہاں، وہ کالا جہاز ہے، اس کی ساری لکڑی کالی ہے۔ یہ بطریق شاگال کا اپنا بحری جہاز ہے۔ بطریق شاگال کا جہاز زیادہ دور نہیں ہوگا، درے دانیال کے پانی میں یا بحر مارمورا کے اسی ساحل پر لنگر انداز ہوگا۔ بطریق شاگال کے سپاہی بہت خطرناک ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اوہو، میں نے تمہیں سارا راز بتا کر اپنی موت خرید لی ہے۔ ڈیوڈ موت کے ڈر سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا تھا۔ قاسم کو ڈیوڈ کی بات پر یقین نہ آیا تو اس نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، یہ جہاز والی بات جھوٹ ہے۔ نہیں نہیں، خداوند یسوع مسیح کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا کیا ہوگا، میرے لیے تو ہر طرف موت ہے۔ ڈیوڈ بری طرح ڈر رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ کیوں نہ ڈیوڈ کو اس تکلیف دہ زندگی سے آزادی دے دے۔ چنانچہ قاسم کی تلوار ایک بار پھر سائقہ کی طرح کوندی اور ڈیوڈ کا سر اس کے تن سے الگ ہو گیا۔ اب قاسم کے لیے مزید یہاں رکنا غیر ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور ڈیوڈ کے کمرے کا دروازہ کھول کر دھیرے سے باہر نکل آیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।